ایمانداری نال دسو جو خود دا مجمع میرا ذاتی مجمع ہے ایک تواڈے کول فیصلہ لینا چاہنا کہ سیدنا صدیق اکبر دی عظمت نو میرے میں سلام پیش کرنا میرا پیر جو سلام پیش کرتا ہے آواز کوئی نہیں سلام پیش کرتا وا پر سنو تانوں کہاں دسیا کہ علی دے چہرے ولو ویکھنا بھی عبادت ہے بول یار ذرا سبحان اللہ تینوں کہہ دسیا کہ علی دے چہرے دی زیارت عبادت ہے تینوں کہہ دسیا کہ علی دا ذکر کرنا عبادت ہے منصف مزاج بیٹھے سب تو پہلے اس حدیث دے راوی جناب ابو بکر صدیق ہے ام المومنین سیدہ اما عائشہ صدیقہ نے انہاں زمانے نو دسیا تے ویکھیا علی پاک بیٹھے صدیق اکبر چت کی بان کے علی دے چہرے ولو ویکھ رہے لوگوں کون علی ہے لوگوں علی او ہستی ہے جس دا خون تے نبی دا خون ہے کہ علی دے نبی دا جسم ہے کہ علی دے نبی دا بیان ہے کہ علی دے نبی مقام و مرتبہ اللہ نے اعلیٰ رکھے ہے میں انجا کھاگا علی او ہستی ہے جیڑا غریبان دا کج بن کے آیا ہے جیڑا سیدان دا راج بن کے آیا ہے علی دی اتنی اعلیٰ ہستی ہے جیڑا کعبے وچ آیا ہے میں انجا کھا کہ کعبے دا گوہر علی ہے فاطمہ دا شوہر علی ہے علی او ہستی ہے کھاندہ جاؤ دی روٹی ہے پجدہ خیبر لی چوٹی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کچھ ذرا سبحان اللہ یار علی جب سانو طریقہ دے ابو بکر صدیق سے عقیدہ دیکھ سانو ہونا سمجھایا نا کہ عبادت کرنی ہے ہر عبادت واسطے بولنا پڑتا ہر عبادت وچ لوگوں گفتگو کرنی پوندی ہے کیڑی سونی عبادت ہے میرے نبی فرمایا سب عبادتاں ہی ہو جائیں جتھے بولن دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی صرف اکھاں ویندیاں رہن تے عبادت ہوندی رہندی کعبے ولو ویکھنا بھی عبادت ہے قرآن ولو ویکھنا بھی عبادت ہے مرشد ولو ویکھنا بھی عبادت ہے ماں باپ ولو ویکھنا بھی عبادت ہے نبی ولو ویکھنا بھی عبادت ہے تے علی ولو ویکھنا بھی عبادت ہے انہاں کہا جی ہور تو سارا کچھ ٹھیک ہے مینار بھی انہیں مستری صدوایا کئی بندے بڑے زیرک ہوندے بڑے باشعور ہوندے وہ آیا مجمع اکٹھا تو انہاں آکھیا جی کی مسئلہ ہے انہاں کہا جی مسجد چنگی بنائی نے ساڈی مائی پہ آگئی ہے مینار بھی جب اسے گال ویکھی نا اسے کہا جی بالکل نہیں پڑھے لکھے تھے الحمدللہ پڑھے پنجائے تھے میرے بزرگ بیٹھے میں جڑے جملے دی جسارت کرنے کا توجہ رکھے انہاں کہا جی بالکل ڈنگا مائی دے سامنے اس 7 بندے سکتے اس آکھیا بے بالے چاہ لیا ہو تے کچھ جنابیہ ساڑھے کل کسی دن دیا تھوڑیاں لایا ہو تے ایسی جڑا ہے نا مینار انہوں ہکرینا ایک پاسو زور لاؤ انہاں زور لایا تو انہاں پوچھے اممہ ہون سنا ہو سکے ہون سدھا ان میں گال بلا کیڑی کروں فرمایا کہ کوئی بھی گل ہوئے غلطیوں ہوندی ہے کہ اگر کوئی غلط فہمی استادی ہو جاوے بہتر ہے کہ اس کا فوراً تدارک کیتا جاوے اس کو ختم کیتا جاوے میرے عقیدے کے مطابق سٹیج والے کو لے کے اور اہل دوستہ سمیت میرا ایمان ہے اسی نبی دے یارہ دے بھی روک کر رہے پنجہ دے بارہ دے بھی روک کر رہے بغیر تحقیق تو کسی شخص تے الزام لانا کہ او دا عقیدہ درست نہیں یا او مومن نہیں یہ تو تے میں نہیں کر سکتے یا عرشہ تے رب رحمان کرندہ ہے یا فرشہ تے قرآن کرندہ ہے یا مدینہ الحمدللہ نبی اندے سلطان فیصلہ کرتا ہے اللہ فرمایا النبی اولا بالمومنین اگل ذرا سنیا میں ایک گل کرنی بات ختم کرنی فرمایا کہ لوگوں میں تو او نبی لجبال عطا فرمایا ہے کہ جڑا تہاڈیاں جاننا تو بھی ڈھیر قریب ہے ان جو قرآن سن کے سینہ ٹھریا تے ایک بار بولو رسول فرمایا کہ تہاڈی جاننا تو بھی قریب ہے ایک میں پیاری ہستی دا ذکر کرے لگا جس دا نا دنیا مفتی احمد یار نعیمی رحمت اللہ مفتی احمد یار
نعیمی رحمت اللہ علیہ قرآن دی تفسیر لکھی، تفسیر نعیمی لکھی. وہ آندے نے جدو میرا لکھن دا ارادہ بنیا کہ میں حضور دی شان وچ میں قرآن دی تعریف لکھا، قرآن دی تفسیر لکھا، تے میرے دل میں انہوں گواہی دیندہ ہے ادو تھی قلم نہ چاہمی جدو تھی مدینے والے کو اجازت نہ لگا. تو آؤ حاضرین گرامی قدر بھائیو، وقت نو سامنے رکھ دے ہوئے اپنی گفتگو نو تہاڈی خدمت وچ پیش کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں، چونکہ اے میرے کملی والے دی شان ہے جنہیں رج کے حضور تے درود و سلام پڑھے آئے. اے ختم پاک دی محفل ہے، آج ہمشیرہ ساڈے اللہ دے دربار میں حاضر ہو گیا، اچانک موت آ گئی ہے. مسلمانوں ذرا توجہ کرے آئے، اکثر جملہ میں پیش کر دونا شالا کلمہ پڑھ دیا موت آوے. شہید سون بے مزر عباس صاحب اللہ دے نمبر کتاب دا فرمائے، میں عرض کی کرنا چاہنا شالا کلمہ پڑھ دیا موت آوے. جدو قبر بن جا جمعراتوں میں ہووے کفن دفن دا جدو ویلا ادو رحمت دی برسات ہووے تے جدو آن نکیر سوال کرن میرے کول حضور دی ذات ہووے، میرے منہ وچ حافظ نعت ہووے، مدنی کردہ خود شفاعت ہووے.